وہاں نہیں تھا، جو مولوی صاحب وہاں موجود ہوگا اس کو پتہ ہوگا، بہرحال مجھے پتہ نہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، اب شیعہ کی روایات اور ان کے کثرت سے بیان کرنے سے ہمارے بعض اہل سنت بھی ان کی نقل میں بات کہہ جاتے ہیں۔ پہلے ٹھنڈے دل سے آپ بات کریں کہ جب کرب و بلا کا میدان تھا، ایک طرف یزید کی فوجیں تھیں ابن زیاد کی قیادت میں، اور ایک طرف سیدنا حسین کا مظلوم و مقہور قافلہ تھا جو 72 نفوس مشتمل تھا، جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ ٹھنڈے دل سے کعبے میں بیٹھے ہو، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ حضرت حسین کی شہادت کے بارے میں جو باتیں ہیں کہ جی شمر نے 3 دفعہ تلوار یوں کھینچی اور 3 دفعہ یوں کھینچی، پھر سر نیزے پہ چڑھایا اور سر سے نیزے پہ قرآن پڑھنا شروع کر دیا، سورۃ یاسین آپ نے پڑھی، یہ روایت آپ کو کس نے کی ہے؟ حضرت حسین کا تو کوئی بچہ ہی نہیں، سارے شہید ہو گئے، صرف زین العابدین ہیں جو بیمار تھے، یا اہل بیت ہے، خواتین ہیں، وہ خیموں میں تھیں۔ یہ روایت کس نے کی ہے؟ اگر یزیدی جماعت میں سے تھا تو اس کی کیا روایت قبول ہے؟ اچھا، اگر وہ یزیدی بھی نہیں تھا، حسینی بھی نہیں تھا، وہ تمہارے آج کل کے رپورٹر کی طرح کیمرہ لے کے کھڑا ہوا تھا کہ میں نیزے کا فوٹو کھینچ لوں، وہ کون تھا؟ یہ تو میرا بھائی بالکل 100%، حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے، محدثین تو اتنے محتاط ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی روایت میں کوفی راوی آ جائے تو 99% تو اس کو جھوٹا سمجھنا، 1% میں بھی شک رکھنا۔ تو اب ان کی روایت کو بیان کیا جائے، یہ تو محض محفل کو گرمانے کے لیے قصے بنائے ہوئے ہیں ذاکروں نے۔ تو ایک مثال مشہور ہے نا جی، ایک ذاکر بیچارہ کہیں پٹھانوں کے علاقے میں پھنس گیا، انہوں نے بلایا اس کو محرم کی مجلس پڑھنے کے لیے پٹھانوں نے۔ اب اس غریب نے جو اس کو آتا تھا، اس نے بڑے بڑے مرثیے بھی پڑھے، بڑے بڑے مظالم یزید کے بیان کیے، لیکن پٹھان چپ کر کے بیٹھے، روتے ہی نہیں۔ اب وہ غریب ڈر گیا، اس نے کہا کہ جب تک مجلس میں یہ لوگ جب تک شیعہ رلائیں نا جی، پیسے نہیں ملتے۔ ان کا سب سے بڑا کامیاب وہی ہوتا ہے جو مجلس کو پھڑکا دے ایک دفعہ اور مجلس میں ماتم شروع ہو جائے۔ اب اس نے کہا کہ اگر یہ بڑی سخت قوم ہے، ان کو رونا نہ آیا تو مجھے تو پیسے نہیں دیں گے۔ تو آخر میں اس نے پھر یہی کہا کہ بھائی کتنا بڑا ظلم ہے کہ یزید ظالم نے حضرت حسین کی فوج کی نسوار بھی بند کر دی۔ اب پٹھانوں کو چوٹ لگی نسوار پر، اچھا نسوار کوچے بند ہو گیا، اب رونا شروع کر دیا۔ اب کس نے نسوار کھانی تھی اور کس نے بند کرنی تھی؟ مقصد تو رلانا تھا نا، رلا دی۔ اسی طرح ہم نے اپنے بڑے بزرگوں سے سن رکھا ہے کہ سیدنا حسین علیہ السلام کا سر مبارک جب نیزے پر چڑھایا گیا تو اس سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی، کیا یہ بات درست ہے؟ جھوٹ کوئی نہیں ہے، سب کہانی ہے۔ اور اس قسم کے دیو ملائی قصے کہانیاں لوگ سناتے ہیں تو سننے والے روتے ہیں، اشک کر اٹھتے ہیں۔ میرے بھائی جو دنیا سے چلا گیا اب وہ کبھی قیامت تک واپس نہیں آئے گا، نہ اس کے ساتھ اس طرح کی ایکٹیویٹی کوئی پرفارم ہوگی۔ یہ بالکل کہانی ہے کہ سیدنا حسین کا سر جب نیزے پہ چڑھایا گیا تو وہ تلاوت قرآن کر رہے تھے۔ اگر یہ من زہر جواد یہی میرا زخمی دادا گھوڑے سے گرا، مولا یہاں گرا، مقتل تو بہت دور ہے، زخمی تھا پہنچا کیسے؟ فرمایا یہی بات تو مجھے خون رلاتی ہے، تارتن یقومو تارتن یخدو تارتن یقبو، کبھی چل پڑتے، کبھی گر جاتے، کبھی کوہنیوں کے بل چلتے۔
اور رو کے کہتے ابھی بھی میرا دادا مقتل سے دور تھا کہ حسین کو غش آ گئی. مولا پھر غشی میں مقتل کیسے پہنچا؟ اب رونے والا معاف کر دینا، تیرے بارے میں امام نے منہ پیٹ کر کہا غشی میں حسین نہیں آگے گیا، باقی فاصلہ شمر لے گیا. مولا شمر کیسے لے گیا؟ فرمایا جن زلفوں میں زہرا کنگھی کیا کرتی تھی، حرامی نے ان زلفوں میں ہاتھ ڈالا، ساتھ ساتھ بطول دوڑ کے کہتی رہی او کوفیو شامیو میرا زخمی بیٹا ہے، او میرا 3 دن کا پیاسا بچہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. العظمت للہ، العظمت للہ. آج تک ختم ہو گئی بات. بس دیکھو میری طرف، آخری جملہ کہنے لگا ہوں، آخری جملہ سن لو پھر ماتم کی عبادت کرتے رہو. آج تک میں منبر کی قسم کھا رہا ہوں حسین کی شہادت کی صحیح منظر کشی مجھ سے نہیں ہو سکی، کی ہی نہیں جا سکتی. ہاں کیونکہ صحیح شہادت پڑھ دی جائے حسین کی، یا سننے والے مر جائیں گے یا ہمیں مار دیں گے. ہاں کیونکہ فطرت کی برداشت سے آگے منزل شروع ہوتی ہے حسین کی. میں تمہیں 2 گواہوں کی زبانی 2 لفظ بتاتا ہوں، سمجھ میں آ گئے تو قبر میں بھی ماتم کرتے رہو گے. روایت تیرے یہ بھی لہو رونے والے امام کی ہے. اس نے بتایا ہے میدان محشر میں بطول کے جانے کا منظر. وہاں بطول اللہ سے جب گفتگو کرے گی تو راز کھلے گا. کیا کہے گی بطول؟ پالنے والے زمانے میں بات پھیل گئی کہ شمر نے میرے حسین کو 13 ضربوں سے مارا، اور جب میرے حسین کے عزادار پوچھتے تھے کہ 13 ضربیں کیوں چلی تو حسین کے مداح بتاتے تھے کہ شمر کا خنجر کند تھا، مالک میں نے تو جھولی میں حسین کٹوایا، میری آغوش میں سر تھا میرے زخمی بیٹے کا. اور تو مجھ سے بھی بہتر جانتا ہے کہ قاتل کا خنجر کند نہیں تھا، خنجر حرامی کا بہت تیز تھا. پھر 13 ضربیں کیسے چلی؟ سنبھالنا جگر کرونے والوں. بطول رو کے کہے گی یہ تو دشمن سمجھ کے مار رہا تھا کہ دشمن کا گلا کاٹنا ہے، میں نے تو چکیاں پیس پیس کے پالا تھا، میرا تو ماں کا کلیجہ تھا، یہ میرے حسین کے گلے پہ خنجر رکھتا تھا میں اپنی کلائی رکھ دیتی تھی، یہ پھر خنجر رکھتا تھا میں بازو رکھ دیتی تھی، یہ پھر خنجر رکھتا تھا میں گلے پہ گلا رکھ دیتی تھی. پالنے والے ثبوت چاہیے میں چادر ہٹاؤں؟ میرے گلے پہ شمر کے خنجر کے نشان دیکھ. اس نے حسین کے ساتھ ساتھ بطول کو مارا. کوہرام مچ جائے گا میدان قیامت میں. بطول تو نے ٹھیک کہا، لیکن کوئی دوسرا گواہ ہے اس بات کا؟ بطول دائیں طرف دیکھ کر کہے گی کہاں ہے میری زینب؟ زینب بھائی کی شہادت کی گواہی دے. اب جگر پھٹ بھی جائے تو مجھ سے ناراض نہیں ہونا. زینب تم گواہ ہو؟ ہاں. کیا گواہی ہے؟ زینب بغل سے چادر نکالے گی. پالنے والے یہ چادر تھی اس وقت میرے سر پر، میں شبیر کے پاس کھڑی ہوئی تھی. زینب چادر پہ کیا ہے؟ پالنے والے جب یہ حسین کا گلا کاٹ چکا، حرامی نے خنجر میری چادر سے صاف کیا. یہ میری چادر پہ شبیر کا لہو دیکھ، یہ میرے حسین کے خون کے دھبے دیکھ.